Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The importance of being earnest by Oscar Wilde. Question number 1. Topic is Jack Worthing. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ دوست یو اے ای سے، یو ایس اے سے، جی سی لاہور سے، گجرانوالہ سے، بینکاک سے، لاہور کینٹ سے، بحرین سے، بحریہ ٹاؤن سے، جی جی خان سے، اینڈ ڈیفینس، فرام ڈیفینس. ان تمام دوستوں کو اسکائپ پر اور فون پر ہم خیر مقدم کہتے ہیں. ہمارا اسکائپ ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا وداؤٹ اینی اسپیس. ٹویٹر اور فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305. میرے پاس بک ہے ایکیوٹ ڈراما، دانیال پبلشر، ریٹن بائی لیکچرار ایم کے بھٹا، ایم خالد بھٹا. پیج نمبر 237. That is a character sketch. Actually character کے بارے میں بات کی گئی ہے and that is Jack Worthing. Question. Write down the character sketch of Jack Worthing. Answer. Hero of the play. I have divided this character into 6 headings. I have given 6 headings for this. You will not put headings when you will solve the question in your examination center. You have to write only paragraphs. These headings are only for your memory. Jack Worthing, hero of the play. First topic is that he is the hero of the play. Jack Worthing, the play's protagonist. Protagonist mean hero. Is a young qualified bachelor in a town. ٹاؤن کے اندر نوجوان پڑھا لکھا ایک بیچلر ہے. in the city he goes by the name Ernest. اور جب یہ شہر لندن میں جاتا ہے، بیسیکلی اس کی اسٹیٹ ہارٹ فورڈ شائر کے اندر ہے، جہاں پر یہ لوکل مجسٹریٹ ہے، لینڈ لارڈ ہے. لیکن جب یہ لندن میں جاتا ہے تو وہاں پر اپنا نام اس نے ارنسٹ رکھا ہوا ہے. وہاں پر اس کے دوست اسے ارنسٹ کے نام سے جانتے ہیں. اینڈ ان دا کنٹری، اور اپنے دیہات میں یعنی کہ ہارٹ فورڈ شہر میں یعنی کہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ہی از جیک، وہ جیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لوکل مجسٹریٹ آف دا کاؤنٹی، اور اس پورے ڈسٹرکٹ میں یہ لوکل مجسٹریٹ ہے ود رسپانسبلٹیز، اور اس کے اوپر برڈن آف رسپانسبلٹی ہے. ہز فیملی بیک گراؤنڈ از آ مسٹری، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ایک پراسرار ماجرا ہے، یعنی کہ اس کے پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہارٹ فورڈ شہر کا جو اولڈ تھامس تھا، تھامس کارڈو تھا، اس نے اسے ایک ریلوے اسٹیشن سے پایا تھا اور اس نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا. تو بس اس کو اپنے پیرنٹیج کا پتہ نہیں ہے، بس اس کو یہ پتہ ہے کہ وہ وکٹوریا ریلوے اسٹیشن پر پایا گیا تھا تھامس سے، اور تھامس اب کیونکہ مر گیا ہے اور اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، تو جیک کو اس نے ساری کی ساری اپنی جائیداد سونپ دی ہے، انکلوڈنگ تھامس گرینڈ ڈاٹر سسلی. بٹ ہز سیریسنس اینڈ سنسیریٹی آر ایویڈنٹ. لیکن اس کی سنسیریٹی اور سیریسنس واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی از آلسو سیریس پرسن. ہی از گارڈین ٹو مسٹر کارڈوز گرینڈ ڈاٹر. وہ مسٹر تھامس کارڈوز کی گرینڈ ڈاٹر سسلی کا نگہبان بھی ہے، گارڈین بھی ہے. He has other duties toward the people. اس نے کچھ اور ڈیوٹیز بھی پرفارم کرنی ہوتی ہیں. Who depend on him. ان لوگوں کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں جو لوگ اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں، انکلوڈنگ فارمرز، خاص طور پر اس ڈسٹرکٹ کے، اس کاؤنٹی کے فارمرز جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جیک ورتھنگ پر. وہ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اسی کے سر ہے.
ٹیننٹس اور وہاں پر زمین کرائے پر لے کر جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ٹیننٹس کہتے ہیں. ان کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری بھی اسی کے سر ہے. سرونٹس کی دیکھ بھال اسی نے کرنی ہے. اینڈ اے لوکل کلرجی مین اور وہاں کے جو کلرجی مین ہے جو پریسٹ ہے پاسٹر ہے اس کی دیکھ بھال بھی اسی کی ذمہ داری ہے. Owing to these responsibilities and social status اور ان responsibilities اور social status کی وجہ سے Jack finds it very difficult to be playful. جیک کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لے سکتا, وہ عیش میں حصہ نہیں لے سکتا, وہ من مانی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایٹ ہارٹ جیک از لائک اے بیبی. دل ہی دل میں بیبی ہے, بس وہ تو ایسے ہے جیسے وہ کسی بڑے کی سنجیدہ آدمی کی ایکٹنگ کر رہا ہو. So for years he has made up a fictitious sinful younger brother. بس کئی سالوں سے اس نے ایک جھوٹ موٹ کا گناہگار قسم کا ایک چھوٹا بھائی تراش رکھا ہے, بنا رکھا ہے, انوینٹ کر رکھا ہے, میڈ اپ کر رکھا ہے, کالڈ ارنیسٹ, جس کا نام اس نے ارنیسٹ رکھا ہوا ہے. جیک وردنگ اصل نام ہے. رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. موڈ پلے فل ہے, کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تو لوگوں سے کہتا ہے, اپنے علاقے کے ہارٹ فورڈ شہر کے لوگوں سے کہتا ہے میں اپنے ایک آوارہ گرد بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں جو لندن میں رہتا ہے. اور لندن میں بھائی تو اس کا کوئی نہیں رہتا. لندن میں آ کے وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے, انجوائے کرتا ہے, اور اپنے دوستوں کو اس نے اپنا نام ارنیسٹ بتا رکھا ہے. ہارٹ فورڈ شہر کے اندر بتا رکھا ہے. ارنیسٹ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور لندن میں رہتا ہے, اور لندن میں جب آتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے میرا نام ارنیسٹ ہے. So for years he has made up a fictitious sinful younger brother called Ernest who lives in London and gets into all sorts of trouble. اور وہ لندن میں رہنے والا جو اس کا جھوٹ موٹ کا بھائی ہے اس کے بارے میں یہ ہارٹ فورڈ شہر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ ارنیسٹ لندن کے اندر ہر قسم کی مصیبت میں مبتلا ہے. وہ بہت بیکار, آئیڈل, لیزی اور بہت آوارہ گرد اور لڑائی جھگڑے کرنے والا بروٹ قسم کا شخص ہے. He uses this excuse to disappear from the country and seeks pleasure. اور وہ اس ایکسکیوز کو استعمال کرتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ اوہو بس آپ کچھ دیر ٹھہر جائیے, میں آپ کا کام کر دوں گا, واپس آ کر مجھے اپنے بھائی کی طرف جانا ہے جو کہ مجھے بہت پریشانی کا باعث ہے میرے لیے, میرا بھائی. اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے اس کنٹری سے, اس کاؤنٹی سے, اس علاقے سے, اس ڈسٹرکٹ سے, اینڈ سیکس پلیئر, اور اس طرح سے پلیئر گین کرتا ہے. His babish attitudes. اس ارنیسٹ کا مین کہ جیک وردنگ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, رویہ ہے, وہ بیبش رویہ ہے. اصل میں یہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. Although Jack is at the age of 29, گو کہ 29 years old he is still a baby who plays the game of being adult. لیکن دل ہی دل میں جیک وردنگ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے, اور وہ بس ایکٹنگ کر رہا ہے بڑے ہونے کی. اصل میں وہ بچہ ہی ہے, بس دل ہی دل میں بچہ ہے, بس وہ سنجیدہ آدمی کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے. He lives in a carefree world of childish innocence. وہ بے فکری کی دنیا میں رہتا ہے, وہ دنیا جو معصومیت کی دنیا ہے, بچوں جیسی معصومیت کی دنیا ہے. Where evil is totally harmless. اور جیک وردنگ کے مطابق اس کے ذہن کے مطابق بس ایول کچھ بھی نہیں ہوتی, ایول ہارملیس ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. جیک wish to be Christian بہت ہے, ریڈیکلس ریزن. اور جیک ایک بار خواہش کرتا ہے, بچوں جیسی خواہش کرتا ہے, بیبش خواہش ہے کہ میں اپنا نام ارنیسٹ رکھوں گا اور میں دوبارہ پادری کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح, نئے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح دوبارہ کرسچن ہو جاؤں گا. کرسچن ہوں گا تو نام اسی نام سے کرسچن ہوں گا جو نام میں رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ رکھنا کون سا نام چاہتا ہے, ارنیسٹ. That he wants to change his name to Ernest. وہ اپنا نام ارنیسٹ کے طور پر تبدیل کرنا چاہتا ہے.
Since aniline will not